وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین پریس کانفرنس کر رہے ہیں سعودی عربیہ وغیرہ سے کچھ پیسے وغیرہ لینے کی، لیکن جس کو کہتے ہیں نا آسک اتنا بڑا تھا، $20 بلین کا گیپ، پھر اس کے بیچ میں ڈیٹ پیمنٹس وہ بھی کرنی تھی، تو ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ اس حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جب جانا پڑا تو انوائرمنٹ وہ نہیں تھی جو کہ میرے وقت میں، جو 2008 میں جب آئی ایم ایف گیا تھا تو دنیا ہمارے ساتھ تھی۔ فائٹ آن ٹیرر کی وجہ سے ہمیں جو کنڈیشنز لگائی گئیں وہ انہوں نے کنڈیشن نہیں لگائیں، وہ بلکہ انہوں نے ہمارے سے پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کو میں کہہ سکتا ہوں۔ اس وقت جو انوائرمنٹ تھا وہ فرینڈلی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے، اور جو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ملکوں کے، وہ ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو ڈیفیکلٹ کیا۔ تو ہمارا جو یہ آئی ایم ایف پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا، اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری، اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن آئی تھنک اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھیں اس کو بھی، اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا اور اسٹیبلٹی کی طرف لے کے چلے گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اسٹیبلٹی ہو گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ گروتھ کی طرف انہوں نے جانا تھا، لیکن پھر آپ کا کووڈ ہو گیا۔ کووڈ میں جو بھی ان کے انیشیٹو ہو رہے تھے، جس میں ریونیو انیشیٹو تھا اور باقی جو انیشیٹو یہ لے رہے تھے کہ ونس اسٹیبلٹی آ جائے ان کائنڈ آف میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، تو وہ ہونی تھی، وہ وہیں کے وہیں دھری کی دھری رہ گئی۔ لیکن جیسے کووڈ ریسیڈ کیا تو وہ پھر سے ان کے کووڈ کے بیچ میں بھی انہوں نے کافی، اس حکومت نے 1.2 ٹریلین روپیز کا جو وہ پیکج دیا، ریلیف پیکج، وہ بھی ایک کافی اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اسٹیبل کر دی سچویشن، اور آرام سے آپ کی اکانومی نے تھوڑا بڑھنا شروع کیا۔ اب وہ ابھی اس کے ثمرات ابھی آنا ہی شروع ہوئے ہیں، جس کے بیچ میں آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ صحیح بڑھ رہی ہے، آپ کی کراپس سوائے کاٹن کے باقی کراپس اچھی ہیں، اور ریمیٹنسز ہماری جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں۔ تو وہ ابھی ہوا ہی تھا، اور ہمارے ریونیوز جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ جس میں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ڈاکٹر وقار صاحب، کہ مارچ کے بیچ میں 46% جو ہے گرو کیا ریونیو نے پچھلے سال سے۔ پچھلے سال میں نیگیٹو گروتھ تھی 6% کی ورسز ایئر بیفور، تو اس کا مطلب نیٹ بیسس پہ 40% جو ہے انہوں نے گرو کیا ورسز 18-19۔ اس اپریل میں، پچھلے مہینے میں 20 تاریخ تک جو گروتھ تھی وہ 92% تھی، 92% ورسز اپریل آف 2020۔ تو بڑی ہم خوش ہو رہے تھے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور 16% نیگیٹو گروتھ تھی پچھلے سال، اس کو نکال بھی دیں تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اراؤنڈ 74% گروتھ۔ لیکن آخری 10 دن میں پھر سے یہ کووڈ جو 3 آیا، لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، تو وہ سلائیڈ ہو کے 92% سے وہ اینڈ ہوا 57% پہ۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس وقت ہمیں جو خطرہ آ رہا ہے وہ کووڈ سے آ رہا ہے، ورنہ ہماری جو ہے وہ ایک قسم سے ریکوری شروع ہو چکی ہے نا۔ میں ادھر آ گیا ہوں ابھی، اور میری کیا فلاسفی ہے، پرائم منسٹر کی اس وقت کیا فلاسفی ہے؟ ہماری فلاسفی یہ ہے کہ ہم نے اب بیسیکلی اسٹیبلائزیشن سے نکل کے گروتھ موڈ میں جانا ہے، ہم نے اس اکانومی کو گرو کرنا ہے۔ سو ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں کہ ہم اس کو کیسے، کیا گرو کرنے میں کیا ہمیں کرنا پڑے گا؟ ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ظاہر ہے ہم کوئی پی ایچ ڈی پہ کے اور پروجیکٹس انسینٹیوائز کریں، انڈسٹری کو انسینٹیوائز کریں، ایگریکلچر کو، تو ان ساروں کو، ہاؤسنگ کو انسینٹیوائز کریں، تاکہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ ہو اور انڈسٹری یہ گرو کرے۔
اور اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو ایک ہمارے لیے ایلیمنٹ آتا ہے وہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک ریونیو انویلپ کتنا بڑا ہے. تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا اچھا گرو کر رہا تھا، لیکن ابھی ہماری تو یہ امید ہوگی کہ یہ جو ہائیٹس ہے اپنا کووڈ 3 کا یہ تھوڑا ہو اور پھر سے ہم واپس اپنی ریل پٹڑی پہ چڑھ جائیں. تو پہلا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو ریونیو کا انویلپ بڑا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی چیزوں کو پش کرنا ہے. نا ہم نے ایک چیز اور شروع کی ابھی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں 70 کی دہائی سے جو شروع کی 70 جس کو آپ پلاننگ کمیشن کا اس وقت ہم پلاننگ کرتے ہوتے تھے، ہم اکانومی کی پلاننگ کرتے ہوتے، اور ہماری جو اکانومی تھی واز ون آف دی ٹاپ اکانومیز ان ایشیا. ہم لوگ 1968 میں وی ور دی 4th لارجسٹ اکانومی ان ایشیا، جاپان، چائنا، انڈیا، پاکستان. اور اب ہم جا کے کہیں، اور اس وقت ساؤتھ کوریا جو تھا وہ بیسکلی کچھ 8ویں نمبر پہ 7ویں نمبر پہ تھا، لیکن انہوں نے وہی جو ہمارے سے پلان لے کے گئے وہ اس کو کرتے رہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اس دفعہ ہم نے ابھی EAC کے تحت ہم نے کوئی 12 گروپس بنائے ہیں، اور وہ 12 گروپس کے بیچ میں ہم بیسکلی ابھی پلاننگ کریں شارٹ، میڈیم اینڈ لانگ ٹرم. اور وہ کون سے ایریاز ہیں وہ میں ابھی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس کے اوپر ہم نے ایک پوری کمپریہنسو پلان بنانے ہیں انہی منسٹریز کے، انہی لوگوں کے جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور تاکہ پھر ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکیں. اس کے بیچ میں پرائس اسٹیبلٹی ہے نمبر 1. ہم نے جو پرائسز ہے ہماری وہ بالکل اریٹک ہیں اور بہت ہی ہماری انفلیشن جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس میں آپ کو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو انیشل میں نے آ کے یہاں دیکھا ہے کہ جو ہم بیسکلی توجہ ہی نہیں دے رہے کہ جو فارمر سے ریٹیل تک جو پرائس ہے وہ کیوں اتنی زیادہ ہے. اس کا مطلب میں جس طرح آپ کو ایک دے دیتا ہوں، اب میرے خیال ٹی وی پہ کسی نے چلایا بھی ہے کہ پیاز جو ہے وہ جیکو بعد میں 3 روپے پہ فارمر سے ملتا ہے اور 35 روپے پہ جا کے ریٹیل میں بکتا ہے. کیوں؟ وائی از اٹ دیٹ دیر از سچ اے وائڈ کائنڈ آف مارجن فار دا مڈل مین. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہم نے بیٹھ کے ابھی وہ توجہ دینا شروع کی ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ انوویٹیولی ہم ان چیزوں کو کیسے اس کو ریڈیوس کریں، بیکاز دس از ہورینڈس نا. چلیں یہ تو ایک میں تو 1000% یا جو بھی ہے، لیکن باقی ایوریج پہ 35 50 60% کی جو ہے وہ بیسکلی مڈل مین کا مارجن ہے. دس شوڈ ناٹ ہیپن. سو آئی تھنک تو پرائس اسٹیبلٹی از ون آف آر کی کائنڈ آف فوکس، بیکاز پرائم منسٹر اینڈ آئی تھنک وانٹ کہ ہمارا کامن مین جو ہے اس کے لیے یہ جو چیزیں ہیں مہنگائی جو ہے یہ کم ہونی چاہیے، اور اسپیشلی ایوری ڈے یوز جو آئٹمز ہیں. پھر ہم نے جو باقی جو 10-11 میں اور بتا سکتا ہوں. سوشل پروٹیکشن از اندر ون، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی سوشل سیکورٹی تو ہے ہی نہیں. سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ ہم اس وقت صرف جو BISP کا جو دیتے ہیں تھوڑے پیسے، لیکن آئی تھنک اس نے ثانیہ نشتر نے بڑا اچھا کام کیا ہے احساس میں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور اس میں صحت بھی ڈال دیں، اس کے بیچ میں امپلائمنٹ بھی ڈال دیں، اس کے میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ڈال دیں. تو اس کو ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. پھر فسکل سسٹینیبلٹی جس میں ریونیو اور کاسٹ بھی، ریڈکشن آف کاسٹ. اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیل یو دیٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ابھی تو یہ تو حکومت 2-2.5 سال سے آئی ہے، بٹ میں جب NFC کر کے گیا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ ڈیوالو ہو گئی تھی کئی منسٹریز، اور وہ جو تھیں وہ اپنا ان کے ایکسپنسز بھی ڈیوالو ہونے چاہیے تھے، لیکن وہی منسٹریز کو ڈفرینٹ نام دے کے اس کو بیسکلی 300% تو ان کے ایکسپنسز بڑھ گئے. تو ہم نے اس کو ریشنائز کرنا. یہ دیر سپوز ٹو بی ہم نے 57.5% صوبوں کو اس لیے دیا تھا کہ بھائی وہ چیزیں وہ خود کریں، تعلیم ہے اس میں، صحت ہے وغیرہ، لا اینڈ آرڈر وغیرہ. تو یہ ہم نے ایکسپنس پہ بھی کام کرنا ہے، اور اس ایکسپینڈیچر جو ہے یہ دس از ایکولی امپورٹنٹ، بٹ مور امپورٹنٹ از ریونیو. اور ریونیو کے بیچ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی بلیو اینڈ فرینکلی دس ٹیم بلیوز کہ ہمارے FBR میں دے ہیو ڈن اے پریٹی گڈ جاب ایز آف ناؤ. بٹ یہ بھی ماننا پڑے گا ہراسمنٹ ہے، کہ ہراسمنٹ ہے. ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے؟ وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہراسمنٹ ہے ادھر. تو آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرامز لائیں گے جس میں ہراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے، بلکہ ایلیمنیٹ کر دیں گے، تاکہ یہ عام آدمی جو ہے یا کوئی جو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہے اس کو دقت نہیں ہونی چاہیے.
پھر ہماری جو ہے اس میں انرجی اینڈ پاور ایک بہت بڑا گوریلا بیٹھا ہوا ہماری ٹیبل پہ، کیونکہ ہم نے یہ اتنے لگا دی ہیں کہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہی بڑھتی جا رہی ہیں، اور اتنی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جناب لوگ کہتے ہیں، اور میں میں نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از ناٹ مائی پالیسی، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ہم نے کیا کرنا ہے اور بہتری کیسے لانی ہے. لیکن کیپیسٹی پیمنٹ میں وہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہماری گروتھ جو 5.5% تھی وہ بڑھتی رہتی تو شاید یہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ اگر ہماری اس وقت گروتھ 7.5% بھی ہوتی ہے نا 7.25 پھر بھی ہماری بہت بڑی کیپیسٹی، تو ہم نے اوور کیپیسٹی ایک کریٹ کر دی ہے، وہ کر دی ہے، اب اس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. جس طرح پہلے میں نے کہا ہماری 62 to 63% جو ہماری جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں اپنا رورل ایریاز میں ہیں، زراعت ان کا وہ پیشہ ہے. اور اس پہ ہمارا جو ہے ہم دیکھیں کہ ہم نے پچھلے 7-8 سال میں 10 سال میں ہمارا کیا پرفارمنس رہی ہے. فلیٹ ایپ سے فلیٹ، کبھی ایک سال تھوڑا سا بڑھتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے پھر نیچے. اس کا مطلب ہم نے انڈر اسپینڈ کیا ایگریکلچر میں. ہمیں ایگریکلچر کے اوپر پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، پانی پہ بنے، بیج پہ کرنے چڑھیں گے، فرٹیلائزر پہ کرنے، میکنائزیشن پہ کرنا پڑیں گے، کریڈٹ پہ کرنا پڑیں گے، مارکیٹنگ پہ کرنا پڑیں گے. وی ول ہیو ٹو ٹریٹ ایگریکلچر ایز اے میجر انڈسٹری فار اس، بیکاز سب سے زیادہ امپلائمنٹ وہیں ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایگریکلچر از ون آف آر میجر فوکس پوائنٹس. پھر آپ کی انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹس، آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے، اس لیے آپ جو بھی آتا ہے ڈمپ کر دیتا ہے یہاں چیزیں، تو امپورٹ بھی اب آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے ایکسچینج ریٹ آپ کھیلتے ہیں، اس سے انفلیشن بڑھتی ہے. اور ایکسپورٹ آپ کی کمپیٹیٹیو نہیں ہے، اس کو کس طرح کمپیٹیٹیو کرنا ہے. وہ فیملی بزنسز ہیں، ان کو کیسے، اور فریگمنٹڈ ہے. آپ کی جتنی ایکسپورٹ ہے وہ اس وقت انڈسٹری جو فریگمنٹڈ ہے. آپ ٹیکسٹائل لے لیں، نیم اٹ، اسپورٹس گوڈ، انجینئرنگ، لائٹ انجینئرنگ، کیونکہ یہ فیملی بزنسز ہیں. تو باپ جو ہوتا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، بڑا بیٹا ایم ڈی ہوتا ہے، وہ 2 جنریشن کے بعد سپلٹ ہو جاتے ہیں. وہ سارے جیسے سپلٹ ہوتے ہیں وہ بزنسز کو بھی سپلٹ کر دیتے ہیں. تو اس وقت آپ کی جو انڈسٹری ہے اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری وغیرہ وہ فریگمنٹڈ ہے. اٹ ہیز ٹو بی کنسالیڈیٹڈ. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک کوئی میکنزم کریٹ کیا. ایک تو ہم نے کر دیا کہ چیپٹر 11 آ گیا جو جس کو بینکرپسی لا ہے، وہ ہے CRA کے نام سے. اب ہم نے ایک ویکل کریٹ کرنا ہے جو اس انڈسٹری کو کنسالیڈیٹ کرے اور پھر بیچے، جس میں FDI لے کے آئے. یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی. ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری میں کوئی FDI نہیں ہے، 0 FDI. دنیا کے بیچ میں جو لوگوں نے ایکسپورٹس بڑھائیں، ویتنام ہے یا چائنا تھا یا ملیشیا وغیرہ، وہ FDI کو جا کے ایکسپورٹ انڈسٹری میں لے کے آتے تھے تاکہ ایک تو پیسے آئیں، پھر ٹیکنیکل نو آئے، اور پھر مارکیٹس ان کی اسٹیبلش ہوتی تھی، وہاں بنا کے وہ واپس بھیج دیتے تھے. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک چیز تو یہ میں کنسالیڈیشن کی بات کر رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں CPEC کو یوز کرنا پڑے گا. CPEC میں چائنا نے بہت پیسے خرچ کیے ہمارے انفراسٹرکچر کے لیے. اب ہم ان کو کہنا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں یہاں، آپ مہربانی کریں کہ یہ جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو، آپ ویتنام لے کے جا رہے ہیں، آپ مطلب میانمار لے کے جا رہے ہیں، آپ تھائی لینڈ لے کے جا رہے ہیں، ساری جگہ لے کے، کچھ ادھر بھی لے کے آئے نا. آپ اچھا وہ سن سیٹ انڈسٹری کہتے ہیں اس کو، وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں 85 ملین جابز اوکے اوور دی لاسٹ نیکسٹ 10 ایئرس. وہ کون سی ہے؟ ٹیکسٹائل ہے، وہ لیدر ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں، اس کا ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے. سو ان کو کہنا ہے بھائی جان اس میں آپ اپنی کمپنیز کو لے کے آئیں، یہاں ہی مینوفیکچر کریں اور ایکسپورٹ کریں یہاں سے. تو اس کے اوپر ہمیں کافی توجہ دینی پڑے گی. پھر اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور سیکٹر ایسا ہے جو میرے خیال میں جس کی بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور اگر ہم اس کو اس پہ کانسنٹریٹ کریں تو انشاءاللہ ہم کافی اس میں کامیاب، اور وہ ہے آئی ٹی جو ہے اس وقت آپ کی 65% سے گرو کری ہے ایئر آن ایئر. اس کی ایکسپورٹ یہ آرام سے 100% پہ ہو سکتی ہے. تو آج آئی ٹی 2 بلین اس دفعہ ہوگی جو ایکسپورٹ ہے، وہ اگلے 2 سال کے بیچ میں 8 بلین ہو سکتی ہے آرام سے. میں اس کا آپ کو صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب سٹی بینک میں تھا تو ہمارے انڈیا میرا کاؤنٹر پارٹ ہوتا، 292 میں 1992 میں ہم ہانگ کانگ میں بیٹھے تھے. تو اس نے کہا شوکت آر آئی ٹی ایکسپورٹس ول کراس $1 بلین ان 2000.
اینڈ دین اٹ ول کراس $100 بلین ان 2010. میں ہنسنا شروع ہو گیا میں کہ یار تم لوگ ہمیشہ ہی ایسے ڈینگے مارتے رہتے. گیس واٹ دیٹس واٹ ہیپن. وہ 100 بلین کراس کر گئے 2010 میں. ہم اگر اس میں کانسنٹریٹ کریں اور بھیڑ چال نہ کریں کہ جی ایک کسی نے لگا دے, نہیں, سوچیں کہ ہمارا یو ایس پی کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے اور اس کو ہم نے کدھر لے کے جانا ہے. تو آئی ٹی جو ہے وہ ایک کے لیے ہمارے لیے ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے ان دا نیکسٹ 5 to 10 years. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کے اوپر آج, اور اس میں ظاہر ہے اسکل ڈیولپمنٹ وغیرہ آئے گی. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن میں. آئی تھنک پرائم منسٹر نے بہت اس پہ زور لگایا, اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا خرابی تھی. پاکستان میں 0.25% اس وقت مارگیج لونز ہیں. دنیا کے بیچ میں, ساری دنیا کے بیچ میں جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہاؤسنگ سٹارٹ سے ہوتی ہے. فریڈی میک اور فینی مے جو امریکہ کے 2 گارنٹی کے انسٹیٹیوشن ہیں مارگیج کے, دے آر 80% آف دی GDP آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس کی جو ہے وہ تقریباً 17 سے 18 ٹریلین کی ان کی وہ ہے, اور ہم 0.25 ہیں. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ فور کلوجر لا نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ ریٹس جو تھے وہ ہائی تھے, تو لوگ جو ہیں اگر 14-15% پہ نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں ٹھیک کر دی گئی ہیں. اس میں ابھی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. میرے خیال میں اس کو ابھی تھوڑا سا یہ ٹائم لگ رہا ہے, لیکن ایک دفعہ مومنٹم ہوا تو یہ بینکس کے لیے بہت اچھی چیز ہے, بیکاز آلموسٹ سیکیورڈ ہیں جب آپ کے پاس بینکرپسی لا اگر آ گیا تو یہ ایک ہمیں بہت اچھا ہے. اس کو اور ہم نے آگے لے کے جانا ہے. پھر میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ SOEs ہیں. SOEs پہ ہم نے مطلب باتیں تو ہم نے کافی کی, لیکن اب ایکشن ہوگا. یہ SOEs کو ہے, اس کی مینجمنٹ جو ہے ہم نے لے کے حکومت سے نکال دینی ہے, اور اس میں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈز ابھی لگ ہی رہے ہیں, لیکن اس کی اوور آرچنگ جو اس کی جو سپرویژن ہوگی وہ منسٹریاں نہیں کریں گی. وہ بیسکلی ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ٹاپ ٹیئر لوگ ہوں گے, نہ پولیٹیشین ہوں گے نہ بیوروکریٹس ہوں گے, اور بیسکلی وہ بھی نہیں ہوں گے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ خریدیں ان کو. تو وہ اچھے لوگ ہم لے کے آئیں گے اور وہ ان کو چلائیں گے, اور اس کے اوپر کافی ہم نے کام بالکل ختم کر چکے ہیں. لا کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے کیسے کرنا. پھر فائنینشیل سیکٹر بہت اچھا چل رہا ہے جی. باجی بینک بہت اچھے چل رہے ہیں. کیا ہیں یہ سارے اسٹیٹ بینکس ہیں یار. سو یہ ابھی 48% ہمارا جو ڈپازٹ ٹو وہ ریشو ہے, لون ریشو ہے, ADR جس کو کہتے ہیں, ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو. 100 روپیہ جو ہے وہ ڈپازٹ آتا ہے, اور 48% جو روپے جو ہے وہ لون دیتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ صرف 9 سے 10 شہروں میں 85% کریڈٹ ڈسبرس ہوتا ہے. KPK جو 600 بلین کا میرے خیال میں ڈپازٹ بیس ہے, 50 بلین سے کم اس کی لینڈنگ ہے. یہ کیوں بھائی, یہ کیوں ڈپرائیو کر رہے ہیں؟ یہی چیز ساؤتھ پنجاب کی ہے, یہی نارتھ سندھ کی ہے, یہی بلوچستان ہے, یہی چیز آزاد کشمیر ہے. سو وی ہیو ٹو ناؤ بیکم یہ ہمارا بینکنگ سیکٹر کو اپنا ایک قسم سے ریجیکٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ ایسے نہیں ہوگا اس میں. اور پھر 75% کارپوریٹ بینک لینڈنگ ہے, 7% SME ہے, 5-6% ایگریکلچر ہے. تو اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. وائی ناٹ ہاؤسنگ وغیرہ, یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اور بینکنگ کا فٹ پرنٹ, ٹوٹل بینکنگ کا فٹ پرنٹ اس کا GDP کا 33% ہے, ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ. اور اس کا بھی آپ کو میں نے بتایا 48% لینڈ کرتے ہیں. تو اونلی 16% آف دی بینکنگ سیکٹر, جو کہ اس وقت فارمل سیکٹر کا اونلی وے پیپل کین بورو از تھرو بینکنگ, وہ 16% سپورٹ کرتا ہے. تو اس کو بڑا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش بھی 50-60% پہ ہے, انڈیا تو 80-90 پہ ہے. چائنا 225% آف GDP از بینکنگ فٹ پرنٹ. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر. اور اسی چیز سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سیونگ ریٹ ہے وہ زیادہ بڑھ نہیں رہا, کیونکہ ہم بیسکلی ہم نے فارمل سیکٹر کے بیچ میں یہ بینکنگ وغیرہ کو جگہوں پہ نہیں لے کے گئے. تو اس میں ہمیں کافی کام کرنا پڑے گا. اور اس میں ظاہر ہے ہم نے یہ ڈومیسٹک کامرس جو ہے کہ یہاں کے لوگ, ہمارے ریٹیلرز, ہمارے تاجر, ان کی ہم نے زندگی کیسے آسان کرنی ہے. دس از آلسو ون آف دی تھنگ. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ تو ہم نے پلاننگ کر لی. اب ہم نے آگے جب چلیں گے تو اس کا بھی ایک ویل آرگنائز طریقے سے ہم چلیں گے. اور اس میں ابھی اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ جناب آپ کے کی چیلنجز جو ہیں وہ میں بتا چکا ہوں. ریونیو ہمارا کی چیلنج ہے, پاور سیکٹر ہمارا کی چیلنج ہے, پرائس اسٹیبلٹی ہمارا کی چیلنج ہے, اور اوور آل گروتھ از آر کی چیلنج. ٹھیک ہے جی.
اب ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں اچھا ہونا شروع ہوئی ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ایگریکلچر میں بھی ہوا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ہے. آج ہی میں نے بیٹھ کے گورنر کے ساتھ بیٹھ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایک اسکیم ہم نے شروع کی ہے, اور وہ ہے ایس ایم ای پہ. ایس ایم ای ہماری جو ہے اس کو پیسے کوئی نہیں دیتا یار. بینکس والے اس وقت ایس ایم ای لونز, آپ کو اس وقت تعجب ہوگا, مجھے آج بتایا گیا 1 لاکھ صرف ایس ایم ای لون ہے پورے سسٹم میں. 1 لاکھ ایس ایم ای ملینز میں ہے, 1 لاکھ ہم لون دیتے ہیں. تو ہم نے آج اس کو ایک بہت پیراڈائم شفٹ کیا ہے. اس میں ہم لوگ پیسے ڈالیں گے اور اس کو ہم ایک قسم سے پروگرام بیس بنائیں گے. مقصد یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال کے بیچ میں یہ 1 لاکھ 2-3-4 ملین ہونا چاہیے, 2 ملین تو کم از کم ہونا چاہیے. جس سے یہ ہے کہ, اور اس میں حکومت پیسے ڈال رہی ہے ان کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے. پروگرام بیسڈ ہوگا, جس طرح کنزیومر ہوتا ہے اسی بیسس پہ ہوگا. اس کی جو آپ لاس لیں گے پرسنٹیجز, حکومت جو ہے تقریباً ایوریج پہ 50% کا لاس جو ہے وہ حکومت لے گی. انشورنس ہم کمپنی بڑھا رہے ہیں, اس کے تھرو ہوگا یہ. تو اور کامیاب نوجوان بھی اس وقت کوئی تقریباً 8,500 لون ہے, نتھنگ, بڑا تھوڑا ہے. وہ ہم نے بیٹھ کے اس کو ریویمپ کیا ہے. ہم یہ اخوت وغیرہ, یہ آر ایس پیز, این آر ایس پیز, اس کو یوز کریں گے. اس کو ناٹ کامیاب نوجوان بٹ کامیاب کسان بھی شروع کریں گے. یہ بھی ہم کریں گے اور اس کو بھی اسکیل کریں گے. یہ بھی 8-9 ہزار نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے بینکرز کے حوالے کر دیا نا, تو بینکر تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں, ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی سیکیورٹی کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا آگا پیچھا دیکھو, یہ دیکھو. نہیں, ہم نے اس کو اسکیل کرنا ہے. وی وانٹ ٹو ٹیک دس اپ ٹو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس. اوکے, سو دس از دا وے وی بلیو دیٹ وی ول بی ایبل ٹو برنگ پراسپیرٹی ایٹ دا گراس روٹس آف دس کنٹری. یہ کامیاب کسان, کامیاب نوجوان کا مطلب ہے کہ جو باٹمز اپ. بائیڈن نے کیا کہا ہے اس دن, بائیڈن نے کہا ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ فیل ہو گیا. ہمیں نیچے سے اوپر والا جو ہے وہ ماڈل لانا پڑے گا کہ نیچے والوں کو آپ اگر وہ کریں تو وہ اپنے بزنسز بنائیں, جو مرضی کریں. وہ جو ہے کیونکہ اس وقت جو ٹاپ ٹرکل ڈاؤن نے یہ کیا ہے, امریکہ میں کیا, اور ہمارا بھی آلموسٹ یہی ہونا چاہیے. امریکہ میں نچلے سے لے کے اوپر والے جو ہے اس میں فرق جو ہے وہ 250 ٹائمز کا فرق آ گیا. آج سے 20-30 سال پہلے کوئی 25 گنا فرق تھا, آپ 250 ہو گیا. It means rich are getting richer, poor are staying where they are. ہم نے وہ ابھی یہ ایس ایم ای لونز, کامیاب نوجوان, کامیاب کسان, ان کے تھرو ہم نے یہ نچلے لیول پہ ہم نے پراسپیرٹی لانی ہے. اس سے ایک تو پاورٹی لیولز جو ہے وہ نیچے گریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز اور چیز وہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس نے ابھی تک تو بات ہی نہیں کی, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آئی ایم ایف پروگرام ہے, ہم اس سے نکلے نہیں ہیں. تو ہم نے ان سے یہ بات کی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں, اور یہ میں نے مثال دی ہے ان کو کہ دیکھیں جی 92% ہماری ریونیو کر رہے تھے اور کووڈ-3 آیا اور اس کے بعد کس طرح گر گئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ہے یہ جو ٹیرف ہم نے انکریز کرنا ہے یا انکریمنٹل ٹیکسز جو آپ ہمارے پاس ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے. ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکا ہے, یہ ساری مہنگائی, اور اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے. آپ بڑھا دیں فیول چارجز وغیرہ, آپ کو ایک دم انفلیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی, ہر چیز پہ لاگو ہوتی ہے اس میں, یہ ٹیرس وغیرہ میں. تو ہم نے ان سے بات کی ہے اور وہ کافی سمپیتھیٹک ہے, ورلڈ بینک بھی اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی. تو ہم نے ان سے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے, اور یہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلیں گے نہیں, لیکن ہمیں آپ ذرا کچھ اسپیس دیں اور اس کو ہم طریقہ کار جو چینج کر دیں گے. ٹیرف انکریز از ناٹ دی اونلی وے ٹو ریز منی. آل دے آر انٹرسٹڈ کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی تھوڑی بریکس لگنی چاہیے, اس میں کوئی تھوڑا سا وہ یہ آنا چاہیے, اسٹیبلٹی آنی چاہیے. وہ ہم ان کو پروو کریں گے کہ ہم جو میئرز لیں گے اس کی وجہ سے وہ ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ٹیرف انکریز اپنے عام آدمی کے اوپر کریں گے. وہ اس وقت ہم پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ, اور ہم اس میں سے ان کو معذرت کریں گے, لیکن انشاءاللہ وہ دے آر سمپیتھیٹک ٹو دس. دوسری چیز یہ ہے ٹیکسز کے اوپر, ہم ٹیکسز بھی یہ کریں گے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ بیسکلی جو ان کے خیال میں ہم یہ ایگزمپشنز وغیرہ یہ کر دیں. ہم ٹیکس کا انویلپ بڑھائیں گے, ہم انوویٹو طریقوں سے بڑھائیں گے.
اور آپ دیکھیں کہ ہم نئے چیزیں لے کے آئیں گے جس سے یہ ہے کہ ہمارا یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی اب 10.25 ہوگا اس سال، وہ انشاءاللہ ہر سال 1.25%، 1%، 2%. اگر آپ وہ سمجھے ہیں کہ ہمیں جس طرح پہلے ایک دفعہ انہوں نے 2019 پہ ایک دم ہمیں کہا کہ آپ 3,800 سے اٹھ کے 5500 پہ چلے جاؤ، یہ نہیں ہوگا. یہ ہمیں دس از دا رانگ وے آف ڈوئنگ اٹ. ہم ہر سال 1.5% اگر کرتے جائیں تو 7-8 سال کے بیچ میں ہم 20% پہ چلے جائیں گے. آئی تھنک دیٹس دا وے ٹو گو. اور ہم ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ تو پہلے میرا یہ ہے کہ اگر اف پیپل تھنک کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنے کی کوشش کریں، نہیں، ہم نہیں نکلیں گے. کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام سے ایک آپ کو ایک اسٹیمپ ملتی ہے، اور اس کے بعد جس سے یہ ہے کہ دنیا جو ہے آپ کو وہ دیکھتی ہے کہ یہ بیسکلی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم جو انہوں نے اس وقت ہمیں جو ہدف دیے ہوئے ہیں ان کو ہم کہیں گے اس وقت کووڈ 3 آ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں آپ کو تھوڑا سا اسپیس دیں. اور مجھے جو میری گفتگو ان سے ہوئی ہے اور حماد کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں وہ کافی اس پہ کنسیڈر کریں گے. تو یہ میں نے تو باتیں کر لی اپنی. تو اب پلیز سوال. جی جی مہتاب میاں کیسے ہو؟ آپ بیسیکلی ریونیو کا ٹارگیٹ کتنا رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو اگر آپ اسپیس کریٹ کرنی ہے تو ریونیو تو ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے ہوگا تاکہ اسپیس کریٹ ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امپریشن مل رہا ہے یہ این پی ایف سی کی جو میٹنگس ہے اس میں آپ جو سی پی آئی کی میتھڈالوجی ہے اس کے ساتھ کچھ ٹنکرنگ کریں. اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی میتھڈالوجی کو آپ چینج کریں گے تو آپ کو پوری سیریز جو ہے وہ چینج کرنی پڑے. دیکھیں بڑی اچھی باتیں آپ نے دونوں کی. پہلا تو آپ نے کہا کہ جی ریونیو تو بڑھانا ہے یار، ریونیو تو ہم نے بڑھانا ہے اور ہمارا بڑھ رہا ہے. ابھی بھی 57% تو بڑھا ہے نا پچھلے ایئر آن ایئر پہ. ٹھیک ہے، ہم نے ریونیو کو جو وہ ٹارگٹ کی بات کریں ہم نے ان کو کہنا آپ ہمیں ٹارگٹ نہ دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بڑھانا ہے یہ. تو ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہم ریونیو جو ہے اس کے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب لے جائیں، لیکن ان کی طرح نہ لے جائیں نا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ایگزمپشن کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، وہ ختم کر دو. مار دھاڑ ہم نے نہیں کرنی. اور ہم نے جس طریقے سے ہم جو ہے وہ ویٹ کو اپنا یہ جو اپنا جی ایس ٹی کو ہے اس کو اسٹریم لائن کریں گے. ہم اپنے انکم ٹیکس والوں کو، ہمارے پاس اس وقت پوری ٹیکنالوجی ہم نے یوز کی ہے، ساروں کا ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. جو پیسے نہیں دے رہے ان کے پاس جائیں گے، اس کو براڈن کریں گے. تو یہ تو بڑھانا ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل وزیر خزانہ شوکت ترین پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا چیلنج جاری خسارہ، معاشی مشکلات کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے نہیں نکل رہے، ان سے بات کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا سپیس چاہیے.